ناظرین، عہد ساز اداکار عبدالرشید ناز صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج صبح جب ان کے انتقال کی خبر سامنے آئی تو پوری دنیا میں ان کے مداحوں نے بڑے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ پاکستان کی جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے بھی تعزیتی پیغامات جاری کیے، کیونکہ عبدالرشید صاحب ایک اکیڈمی تھے۔ پاکستان کے جو بڑے بڑے سٹار ہیں انہوں نے سیکھا ہے عبدالرشید صاحب سے، اور ہماری انڈسٹری میں ان کی بڑی قدر کی جاتی تھی، کیونکہ وہ ایک بڑے عزت دار آدمی تھے، خوددار آدمی تھے، اور انڈسٹری میں ان کا ایک بڑا مقام ہے، کیونکہ جونیئرز کو سپورٹ کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور صاف دل رکھنے والے انسان تھے، عزت دار آدمی تھے۔ اسی لیے ہماری پوری انڈسٹری ان کی بہت گرویدہ ہے۔ تو اب جب ان کا انتقال ہوا ہے تو سب بہت دکھی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو ان کے جنازے کا احوال ہے وہ بتاؤں گا، ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین، میں خود تو جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، کیونکہ میں لاہور میں ہوں، اور جب صبح کے وقت ان کے انتقال کی خبر آئی اور پشاور میں ان کا جنازہ ادا کیا گیا تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ان کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ تو میرے وہاں پر جو صحافی دوست ہیں انہوں نے مجھے ساری معلومات بھیجی ہیں، ویڈیوز بھی میرے ساتھ شیئر کی ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے اگر آپ کو ان کا تھوڑا سا انتقال کے حوالے سے بتا دوں تو عبدالرشید ناز صاحب جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے تھے 2020 میں۔ اس کے بعد سے ان کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ سنبھل نہیں پائی، کرونا کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، اور یہ جو پچھلا 1.5 سال ہے ان کی مصروفیات بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ان کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ گھر پر گزرتا تھا، اور اس دوران جو ہے ان کا علاج و معالجہ جاری رہا۔ ان کے بیٹے ہیں حسن نعمان، جو کہ معروف اداکار ہیں، اور انہوں نے بڑا بہتر علاج کروایا اپنے باپ کا، جتنے وسائل بروئے کار لائے جا سکتے تھے انہوں نے حد درجہ کوشش کی ہے۔ جب ان کا آج انتقال ہوا ہے تو وہ اسلام آباد کے ایک نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ اسلام آباد کا ایک بڑا زبردست ہاسپٹل ہے، وہاں پر ان کا علاج جاری تھا، لیکن وہ جہاں پر نہ ہو سکے۔ بہت کوشش کی، جتنا اچھا ان کا علاج ہو سکتا تھا، جتنی اچھی ان کی ٹیک کیئر ہو سکتی تھی وہ کی گئی، لیکن وہ جہاں پر نہیں ہو سکے۔ 73 سال کی ان کی عمر تھی، اور وجہ ان کی جو بنی ہے وہ کرونا ہی بنی ہے ایک طرح سے، کیونکہ کرونا کے بعد سے جو ہے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، اور اس کے بعد کسی پروجیکٹ میں بھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ جو ان کے پروگرامز یا ڈرامے چل رہے تھے زیادہ تر ریکارڈڈ تھے، جو ان کی پہلے وہ ریکارڈنگ کروا چکے تھے۔ تو ان کا انتقال ہوا، ان کی جو نماز جنازہ ہے اس کے لیے ٹائم دیا گیا تھا 3 بجے۔ یہ 4 سدہ روڈ ہے پشاور میں، اور فقیر آباد کا علاقہ ہے جہاں کی یہ مین جنازگاہ ہے، جہاں پر یہ ٹائم دیا گیا تھا اور نماز جنازہ کے لیے اہتمام کیا گیا تھا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جنازے کے ساتھ ہی ان کے گھر سے، جو ان کا پشاور میں گھر ہے وہاں سے جنازگاہ پہنچے، اور شرکا میں جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ اس میں شریک ہوئے، جو ان کے بیٹے ہیں حسن نعمان وہ اس میں شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ لوکل جو انڈسٹری ہے وہاں کے کچھ اداکار جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے۔ تو تقریباً پورے ٹائم کے اوپر جنازہ وہاں پر لایا گیا، فقیر آباد کی جو مرکزی جنازگاہ ہے وہاں پر، اور نماز جنازہ جو ہے پڑھائی گئی۔ کافی بڑی تعداد تھی عام لوگوں کی بھی، میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا، لیکن جتنے بڑے وہ اداکار تھے، جتنی شہرت تھی ان کی یا جتنا نام اور مرتبہ ہے، اس حساب سے کوئی زیادہ میں کہوں گا کہ کوریج ان کو نہیں ملی۔ ہمارے جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں انہوں نے خبریں، ان کے انتقال کی خبر ضرور نشر کی ہے، لیکن جو ان کے آخری رسومات کی جس طرح سے کوریج ہوتی ہے ویسی نہیں ہوئی۔ کوئی زیادہ میڈیا بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جو وہاں کے لوکل چینلز ہیں جو پشتو زبان میں خاص طور پر وہ وہاں پر تھے، اور پی ٹی وی نیوز نے ایک بڑا اچھا ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان کی آخری رسومات جو ہیں ان کی جو ہے وہ بھرپور کوریج کی ہے۔ تو مین سٹریم میں کہوں گا کہ پی ٹی وی تھا جو وہاں پر موجود تھا، اور باقی کوئی جو ہمارے مین سٹریم چینلز ہیں وہ وہاں پر نظر نہیں آئے۔ لوکل میڈیا وہاں پر موجود تھا جس نے جنازے کو کور کیا۔ تو آن ٹائم پر ان کی میت وہاں پر لائی گئی، اور جو ہے ایک کافی بڑی تعداد میں جو ہے ان کی نماز جنازہ جو ہے ادا کی گئی، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی گئی۔ ان کے جو بیٹے ہیں حسن نعمان سب سے مل رہے تھے، اور بڑے جو ویڈیوز پہنچی ہیں ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ غم سے نڈھال ہیں اور بڑے دکھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے۔ بے شک حسن نعمان آج زندگی میں سیٹلڈ ہو چکے ہیں، ایک کامیاب اداکار ہیں، اور رشید صاحب نے بھی کافی اثاثے چھوڑے ہیں۔ ان کا جو بیٹا ہے حسن نعمان، یہ ان کی جو پیدائش ہے وہ نیو یارک میں ہوئی ہے،
تو ویل سیٹلڈ ہیں، مالی طور پر کسی قسم کی مشکلات نہیں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود رشید ناز صاحب ان کے والد تھے، ان کے لیے سب کچھ تھے، تو اس طرح باپ کے چلے جانا ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، جس کو برداشت کرتے ہوئے اب انہیں صبر آتے ہوئے ایک بڑا عرصہ لگے گا۔ تو وہاں پر وہ لوگوں سے مل رہے تھے اور لوگ آ کر ان کے ساتھ تعزیت کر رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بھی ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حکومتی شخصیات ہیں وہاں ان کی جو نمائندگی ہے وہ بھی ہمیں اس جنازے میں نظر نہیں آئی۔ ایک روایتی بے حسی جو ہمیں پہلے بھی دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس جنازے میں بھی تھی، اور افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ یا تعزیتی پیغامات شیئر ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایکچولی پریکٹیکلی وہاں پر جا کر شرعی طور پہ جو ایک نماز جنازہ ادا کرنے کا فریضہ ہوتا ہے یا ایک شایان شان طریقے سے اپنے لیجنڈ کو رخصت کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ یعنی کوئی جو کے پی کے کی کوئی بڑی کوئی حکومتی شخصیات ہے وہ ہمیں وہاں پر نظر نہیں آئی، حالانکہ رشید صاحب کا جو کام ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ بالی ووڈ میں انہوں نے کتنا زبردست کام کیا ہے، جو لوکل انڈسٹری ہے پشتو کی اس کے اوپر ان کا کتنا کام ہے، اردو ہو، پنجابی ہو، ڈرامہ انڈسٹری ہو، بے تحاشا انہوں نے کام کیا ہے، لیکن اس طرح سے ان کو میں کہوں گا کہ خراج تحسین پیش نہیں کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا۔ تو نماز جنازہ کے بعد ان کو جو ہے وہاں کا ایک مقامی قبرستان ہے جہاں پر سپرد خاک کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ وہاں پر ان کے آباء و اجداد کی قبریں بھی موجود ہیں۔ تو وہاں پر عبدالرشید ناز صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا، ان کی آخری آرامگاہ۔ تو وہاں پر تدفین کے وقت بھی کافی ایک بڑی تعداد لوگوں کی موجود تھی، یعنی عمومی یہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جنازے کے ساتھ بھی جو ان کے چاہنے والے ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ وہاں پر گئے، اور ان کی موجودگی میں عبدالرشید صاحب کی جو ہے وہ تدفین ہوئی ہے۔ ان کی جو رسم کل ہے وہ بھی پشاور میں جو ان کا گھر ہے وہاں پر ادا کی جائے گی۔ تو یہ تو ان کے نماز جنازہ کا احوال تھا، اور ویڈیوز بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو رشید ناز صاحب کے بعد جو ان کی وراثت ہے وہ ان کے بیٹے آگے بڑھا رہے ہیں۔ حسن نعمان ایک بڑے معروف اداکار ہیں اور ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اور والد کی مرضی کے مطابق وہ شوبز میں آئے اور اپنے خاندان کی وراثت کو لے کر جو ہے وہ اس راہ پر چلے ہیں، اور کافی جو ہٹ ڈرامے ہیں وہ حسن نعمان صاحب دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حسن نعمان صاحب کی وائف ہیں مدیحہ رضوی، وہ بھی ان کا تعلق بھی شوبز سے ہے، اور اس جوڑے کو بلکہ اس خوبصورت جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے 2 خوبصورت بیٹیوں سے بھی نوازا ہے۔ تو ایک بڑا ہی شاندار گھرانہ تھا، ایک بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اور بڑی کامیاب یہ شادی تھی، اور جس میں ایک جو تربیت ہے وہ ان کے والد رشید ناز صاحب کی تھی۔ ابھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کی جو اطلاع ہے وہ مدیحہ رضوی صاحب نے دی ہے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر۔ تو مدیحہ رضوی بھی انہیں اپنے بابا کے طور پر سمجھتی تھی، اپنے والد کے طور پر سمجھتی تھی، بڑا پیار تھا آپس میں۔ آخری وقت جو ہے وہ باپ بیٹے کا اکٹھا ہی گزرا ہے۔ حسن نعمان صاحب نے بڑی ان کی خدمت کی ہے، تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ عبدالرشید ناز صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ان کا جو کام ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔